اور اس کا پہلا اجلاس جو ہے وہ کل ہوا اور آج میں لوٹا. اس میں جتنے ہمارے دو طرفہ تعلقات ہیں ان کا اثر نو جائزہ لیا گیا. پلوامہ کی صورتحال جو ابھی آپ کے سامنے ہے اس پر چین کو میں نے پاکستان کا نقطہ نظر ان کی خدمت میں پیش کیا, چین کے وزیر خارجہ کی خدمت میں, اور جو ان سے مجھے انپٹ چاہیے تھا وہ بھی حاصل کیا. افغانستان کے بارے میں ان کی دلچسپی تھی کہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ ابھی تک کیا پیش رفت ہوئی ہے اور جو مذاکرات ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہیں. تو میں نے جو میری معلومات تھی میں نے ان سے شیئر کی. 30 ممالک کے سربراہان متوقع ہیں, تو ایک بہت بڑا اجلاس متوقع ہے جس کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہیں, اور وہ پاکستان کا انپٹ چاہتے تھے کیونکہ پاکستان کا اس میں ایک کلیدی کردار ہوگا. ایک تو ہمارے وزیر اعظم وہاں ہوں گے بطور مہمان خاص کے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا فلیگ شپ ان کا پروجیکٹ ہے BRI کا, وہ آپ کا جو اکنامک کوریڈور ہے, تو اس پہ ان کی خاصی دلچسپی تھی. میں اپنی بات کو سمیٹ دیتا ہوں کہ چین کے ساتھ آپ کے تعلقات ہمیشہ مثالی رہے ہیں, اور میں شاید اگر 2 جملے میں بات مکمل کر دوں تو کافی ہو کہ یہ جو حالیہ ایک پلوامہ کے بعد جو کرائسس جس نے جنم لیا, اس نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا کہ چین آپ کا لازوال دوست ہے, اور وہ ہر آڑے وقت میں آپ کے ساتھ ایک چٹان کی مانند کھڑا رہتا ہے اور آج بھی کھڑا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ وزیر اعظم ملیشیا کی تشریف لا رہے ہیں, آج شام ان کی آمد ہے. وزیر اعظم پاکستان جب تشریف لے گئے تھے ملیشیا تو انہیں دعوت دی تھی کہ نیشنل ڈے پریڈ جو ہماری ہوتی ہے ہر سال 23 مارچ, اس میں آپ بطور مہمان خصوصی شرکت فرمائیں, اور انہوں نے ہماری دعوت قبول کی. اور ہمارا خیال یہ تھا کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو ان کے ساتھ جو بہت سے ملیشین انویسٹرز تھے, بزنس مین تھے, جنہوں نے بہت انتھوزیاسٹکلی وزیر اعظم سے ملاقاتیں کی, جب وہ KL تشریف لے گئے تو وہ بھی ان کے ہمراہ ہوں گے. تو ہماری جو بزنس انٹریکشن ہے اور اس کا بھی اگلی نشست کا ہمیں موقع ملے گا. تو انشاءاللہ وہ آج آئیں گے, اور یہ 3 روزہ ان کا دورہ ہے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بہت ہی کامیاب رہے گا. اور پہلے بھی ہمارے تعلقات بڑے مثالی ہیں, اور اس نشست کے بعد ان میں مزید نکھار پیدا ہوگا. تیسری چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ جو ابھی حالیہ ثانیہ ہوا ہے کرائسٹ چرچ کا نیوزی لینڈ میں, جس میں کہ 50 کے قریب مسلمان شہید ہوئے ہیں, مختلف ممالک سے ان کا تعلق تھا, اور 9 پاکستانی ان میں شہید ہوئے ہیں. 1 زخمی ہیں, 9 شہید ہوئے ہیں. اس کا ہمیں بے پناہ افسوس بھی ہے, صدمہ بھی ہے, اور ہم اپنے اس پاکستانی بھائی کی جرأت کو سلام بھی کرتے ہیں جس نے اپنی سب سے قیمتی چیز جان کا نذرانہ دے کر بہت سے نمازیوں کو بچا لیا. اپنے صاحبزادے کو تو نہ بچا سکا, لیکن بہت سی معصوم جانوں کو بچانے میں اس نے کردار ادا کیا. نیوزی لینڈ کی حکومت نے اور نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے جو ایک کردار ادا کیا ہے, سب نے اس کو سراہا ہے, اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ان کی سوچ کتنی جداگانہ ہے اور ان کی اپروچ کتنی مناسب اور بیلنس تھی. اس میں ذرا بھی کوئی تعصب کی بو ہمیں
کہیں دکھائی نہیں دی. بہت امن پسند ملک ہے. ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور اس نے ہمارے موقف جو ہمارا تھا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یا دہشت گردی ہے وہ کسی علاقے تک، کسی نسل تک یا کسی مذہب تک محدود نہیں ہے. یہ ایک ذہنی کیفیت ہے اور یہ کسی پہ بھی طاری ہو سکتی ہے اور کوئی بھی اپنے مقاصد اس ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے. تو اس سلسلے میں میری ترک وزیر خارجہ سے بات بھی ہوئی تھی، تبادلہ خیال بھی ہوا تھا اور پاکستان نے اور ترکی نے مل کے ایک انیشیٹو لیا ہے جس کے لیے میں آج شام کو استنبول روانہ ہو رہا ہوں. ہم نے ایک ہنگامی اجلاس OIC کے کاؤنسل آف فارن منسٹرز کا ایگزیکٹو کمیٹی ہے، اس کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے جس میں ساری OIC کے ممالک کو وہاں مدعو کیا گیا ہے اور مقصد یہی ہے کہ اسلاموفوبیا پر بات کی جائے اور دیکھا جائے کہ یہ روش کیا ہے. اور آج بہت سے مغربی دارالخلافوں میں یہ جو ایکسٹریمزم جنم لے رہی ہے وہاں، یہاں تو لوگوں کو دکھائی دیتی ہے لیکن وہاں جو جنم لے رہی ہے اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے اور آج اسلام کو اور مسلمانوں کو نشانہ کیوں کر بنایا جا رہا ہے. تو اس پر ایک اجلاس ہوگا اور ایک متفقہ لاعمل بنانے کی ایک کوشش ہے جس کا کل انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے، اس سے پہلے کہ دیگر جو معزز صاحبان تشریف فرما ہیں وہ اپنا نقطہ نظر پیش کریں، وہ ہے کل کا ایک فیصلہ. کل جو ہندوستان کی جو نیشنل انویسٹیگیشن کورٹ نے فیصلہ دیا ہے سمجھوتا ایکسپریس ٹیررسٹ اٹیک کا، اس نے لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے. 4 پرنسپل ایکیوز تھے اور 11 سال کے بعد ان چاروں کو بری الذمہ قرار دے دیا گیا اور ان کو ایکوٹ کر دیا گیا. ان میں جو سوامی اسیم نند ہیں وہ تو اپنے منہ سے، جن کا RSS سے تعلق ہے، وہ تو اپنے منہ سے اعتراف کر چکے ہیں، اعتراف جرم کر چکے تھے، لیکن انہیں بھی بری الذمہ قرار دے دیا گیا ہے. اب میں بلا وجہ تنقید نہیں کرنا چاہ رہا. آپ نے دیکھا کہ ہندوستان آئے دن پاکستان پر انگلیاں اٹھاتا ہے. آپ نے دیکھا ابھی پلوامہ کا یہ واقعہ، افسوسناک واقعہ جس کی پاکستان نے کھل کے مذمت کی. جب رونما ہوتا ہے بغیر تحقیق کے پاکستان پر الزام تو لگا دیا جاتا ہے، لیکن آج آپ کو یہ جان کر اطمینان ہوگا کہ کسی نے بھارت کے اس نیریٹو کو قبول نہیں کیا. میں آج بات کر رہا ہوں بہت سے انٹرنیشنل پلیئر سے گفتگو کرنے کے بعد، یہ وہ جو پلوامہ کو پاکستان سے جوڑنا چاہتے تھے اس میں ان کو بالکل ناکامی ہوئی ہے. یہ اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. اب ہم سے توقع کی جاتی ہے کہ جی دہشت گردی کا واقعہ ہوا اور بالکل 44 جانیں وہاں گئیں پلوامہ میں. ہمیں ان کا افسوس ہے، یقیناً افسوس ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ 68 میں سے 44 جانیں تو پاکستانیوں کی سمجھوتا میں بھی گئیں. ایگزیکٹلی وہی نمبر ہے 44. اور اس کے لیے ہم بارہا درخواست کرتے رہے، ڈیمارش کرتے رہے، لیکن اہمیت نہ دی گئی ہمارے نقطہ نظر کو. اور آپ نے دیکھا کہ آج وہ آزاد پھر رہے ہیں.
حتیٰ کہ مجھے تعجب ہوا کہ جب یہ کرائسٹ چرچ کا افسوسناک واقعہ ثانیہ ایک دہشت گردی کا ایکٹ رونما ہوتا ہے تو دنیا نے مذمت کی اور بجا طور پہ کی، بھارت نے بھی مذمت کی، لیکن آپ ایک چیز قابل غور ہے، اس مذمت میں نہ مسجد کا ذکر ہے نہ مسلمان کا ذکر ہے، اور شہید مسلمان ہوتے ہیں اور کسی مذہب کا کوئی باشندہ اس میں متاثر نہیں ہوتا، فقط مسجد میں مسلمانوں نہیں ہونا تھا، جمعے کی نماز انہوں نے ہی ادا کرنی تھی، مسلمان شہید ہوتے ہیں کوئی ذکر نہیں ہے، مسجدیں 2 مسجدیں نشانہ بنائی جاتی ہیں اس کا ذکر نہیں، کیوں؟ آپ OIC کے اجلاس میں تو نشست چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کروڑوں مسلمان ہیں اور بجا طور پہ ہیں، لیکن ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ پر سکتہ کیوں طاری ہو جاتا ہے؟ اسلام کا، مسلمان کا ذکر کرتے ہوئے، مسجد کا اظہار کرتے ہوئے آپ پر سکتہ کیوں طاری ہو جاتا ہے؟ یہ ہے ان کا دوہرا معیار کہ کوئی مسلمانوں کے خلاف واقعہ ہو جائے تو اس کو انڈر پلے کیا جاتا ہے، وہ مینٹلی ڈیرینج ہوگا، پاگل ہوگا، جس نے حرکت کی ہے، اس کے پیچھے ایک فرد کا یہ ایک فرد کی حرکت ہے، اور خدا نہ خواستہ کچھ اور ہو جائے تو ایک سوچا سمجھا ایک منصوبہ بے نقاب ہو گیا اور اس کے پیچھے فلاں فلاں قوتیں تھیں، یہ تھا وہ تھا۔ تو یہ آج یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، ان ڈبل سٹینڈرڈز کا بھی دنیا کو نوٹس لینا ہوگا۔ پاکستان سنجیدہ ہے، وزیر اعظم نے جو بات کی تھی آج بھی ہم اس پر قائم ہیں، آج بھی ہم ان پر قائم ہیں، اور میں سمجھوتا کو اس کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہتا، میں کوئی اس کا بہانہ تلاش نہیں کرنا چاہ رہا، میں صرف ایک تقابلی جائزہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پلوامہ کا جو واقعہ ہے اس کی تحقیق میں ہم سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، ہرگز نہیں، اس میں ہم سنجیدہ تھے، سنجیدہ ہیں، جو ہمیں ڈوسیئر ملا تھا اس کو ہم انالائز کر رہے ہیں، اور اس کا انالیسز ہم انشاءاللہ دنیا کے سامنے اور آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن میں صرف ایک قدرتی کل ایک فیصلہ آیا اور ایک اس میں سملیرٹی تھی تو میں نے کہا یہ تقابلی جائزہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ شکریہ۔ رزاق داؤد صاحب، بنیادی طور کے اوپر تو ہمارا مقصد تھا کہ ذرا جو ملیشین آ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب، تو اس کا جو اکنامک ایک ڈائمنشن ہے وہ بھی رزاق صاحب اس کو پیش کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ سعودی عربیہ، قطر، UAE گئے تھے اور پھر ترکی اور ملیشیا۔ مجھے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں دو قسم کے گروپس میں ہمارے یہ سمجھوتا ہو رہے ہیں۔ سعودی عربیہ، UAE، قطر، وہاں کافی انفلوئنس G2G گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ان بزنس وہاں ہے، اور ان کا انفلوئنس بھی ہوتا ہے۔ جہاں تک ترکی اور ملیشیا کا سوال ہے، وہاں زیادہ سے زیادہ B2B بزنس ٹو بزنس ارینجمنٹ ہوتی ہے۔ ملیشیا کے جب یہاں آئیں گے، ان کے پرائم منسٹر کے ساتھ 35 انویسٹرز آ رہے ہیں، اور وہ بڑے اچھے سطح کے لیول کے لوگ آ رہے ہیں، اور ہمیں ان کے ساتھ کیا اگریمنٹ کس قسم کا کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ ملیشیا کے ساتھ
दो तरफ है, एक तो वहाँ से इन्वेस्टर पाकिस्तान में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इंशाल्लाह हमें लगता है कि उनके साथ $800 मिलियन, $900 मिलियन के इन्वेस्टमेंट्स के हो चुके हैं और इंशाल्लाह कल 3 MOUs भी साइन होंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमारा ये बिजनेसमैन को यही हम लोग कहते हैं कि आप लोग मलेशिया के साथ अरेंजमेंट करो, जॉइंट वेंचर्स करो कि हमारे लिए मलेशिया के ज़रिए हमें ओपनिंग होती है आशियान कंट्रीज़ के साथ, तो हमारा सारा फार ईस्ट खुले और मैं समझता हूँ कि हमारे बिजनेसमैन के लिए फ़ायदा होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए फ़ायदा होगा। जहाँ तक जो कल 35 लोग आ रहे हैं उनका कौन से एरियाज़ में इंटरेस्ट है, उनका इंटरेस्ट है IT, टेलीकॉम और एक इन्वेस्टर तो ऑलरेडी आ चुका है पाकिस्तान में और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी यहाँ आने के बाद उन्होंने और मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। वो आ रहे हैं पावर जनरेशन में, वो तैयार है टेक्सटाइल में आने के लिए तैयार है और फिर उनके साथ एग्रीकल्चर में भी है और एक ख़ास एरिया जो हम लोग पाकिस्तान काफ़ी कमज़ोर है वो हलाल बिजनेस, हलाल मीट, हलाल मीट कई चीज़ें हैं और मलेशिया का काफ़ी एक्सपीरियंस है। मलेशिया जब हम लोग अपना वज़ीर आज़म के साथ जब वहाँ गए थे तो उन्होंने कहा कि हम लोग इंटरेस्टेड है not only to improve Pakistan's halal meat industry but also to join hands with Pakistan के पाकिस्तान के साथ मिलकर उनको मिडल ईस्ट में जाना है, उनको सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो कल इंशाल्लाह नमाज के बाद गुफ्तगू होगी। हमारे भी पाकिस्तानी बिजनेसमैन यहाँ आ रहे हैं और B2B इंटरेक्शंस होंगे और उसके बाद दोनों प्राइम मिनिस्टर साहब उनको एड्रेस करेंगे।